السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے اور امت مسلمہ ہے کہ خواب غفلت سے جاگنے کا نام لینے کو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کا ترجمہ ہے کہ کفر کی کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سے پہلے تباہ و برباد کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے، تو یہ عذاب خاص پاکستان پر آنے والا ہے۔ اور یہ کہ پاکستان کی نمبر 1 اور دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، اس کی میرے بارے میں رپورٹ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ نور سے میرے بارے میں ہماری یہودی کمیونٹی کی شوکت خانم کے بیٹے عمران خان نے آیت غائب کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ہے جو تحریف کی گئی ہے قرآن پاک سے کہ سویا ہوا انسان مردے جیسا ہوتا ہے، مردے کے ساتھ تم کچھ بھی کرو اس کو فرق نہیں پڑتا، تم ہی ذلیل و خوار ہوگے۔ تم اسے مراد ہماری یہودی کمیونٹی، شیطان کی پجاری کمیونٹی، ملحد، مشرک، کافر، منافق، مرتد اور دوسرے مذہب کے وہ لوگ جو شیطان کے پجاری ہو چکے ہیں اور جو بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ اس وقت پاکستان میں خاص کر اور دنیا بھر میں جو پیپسی اور کوک پلوائی جا رہی ہے میرے مسلمان بھائیوں کو اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو، تو اس کے بارے میں ہماری یہودی کمیونٹی کے انڈین سپر اسٹار عامر خان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس میں ہارپک کا تیزاب شامل کیا گیا ہے مسلمانوں کو غزوہ ہند سے روکنے کے لیے۔ اور اس حوالے سے پیارے نبی اور آخری نبی الزماں اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ قرب قیامت میں شراب کو نام بدل کر استعمال کیا جانا شروع ہو جائے گا۔ تو یہی وہ وقت ہے کہ قرب قیامت کا آغاز ہو چکا ہے، دجال کے آنے کا وقت ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت دجال کا ظہور ہو جائے گا، جبکہ دجال کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ جبکہ میرے مسلمان بھائیوں کو جو پیپسی اور کوک جس میں شراب شامل کی گئی ہے اور پیپسی میں ہارپک کا تیزاب بھی شامل کیا گیا ہے اس لیے پلوائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان غزوہ ہند نہ لڑ سکیں۔ اب جس کو غزوہ ہند لڑنے کا شوق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھے، اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ اکیلا معبود ہے پھر وہ اس پر قائم رہتا ہے، اس پر فرشتے اترتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ نہ خوف کر، نہ غم کر، نہ ڈر کر، نہ رنج کھا، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ اور یہ کہ مسلمانوں کو مساجد میں قرآن پاک ترجمہ سے پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اور ISI کی اس حوالے سے رپورٹ موجود ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام مسلمان کے بھیس میں یہودی نکل آئے ہیں جن کے بارے میں ISI تمام تفصیلات اکٹھا کر کے ان سب کو گرفت میں لانے والی ہے۔ اور یہ کہ PTI پاکستان تحریک انصاف ہماری یہودی کمیونٹی کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے وہ۔ اور یہ بھی کہ عمران خان نوجوان نسل کو خاص طور پہ لڑکوں اور لڑکیوں کو گمراہ کر کے دوزخ میں ڈلواتا جا رہا ہے، ان سے ڈکیتیاں ڈلوا کر اور گھروں میں ڈکیتیاں ڈلوا کر اور بینک لٹوا کر۔ عمران خان ہماری یہودی کمیونٹی کی شوکت خانم کا بیٹا اتنا چالاک ہے کہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے ISI کو اس حوالے سے پروف دے دیا ہے، کیونکہ انڈیا میں جو عمران خان کی والدہ شوکت خانم کا گھر ہے اس گھر کے چھجے میں مینڈک بنا ہوا ہے، اور ہماری یہودی کمیونٹی کا 6 کونے والا ستارہ اور 8 کونے والا ستارہ بھی بنا ہوا ہے، جسے انگلش میں ڈیوڈ اسٹار یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا داؤدی ستارہ، ڈیول اسٹار شیطانی ستارہ اور بلو اسٹار اسرائیل کے جھنڈے میں موجود 6 کونوں والا ستارہ ہے۔ اور یہ کہ مینڈک قرآن پاک کی آیات ہے، اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہودی کمیونٹی پر مینڈک کا چیچڑ کا اور لہو کا عذاب نازل کیا تھا۔ اور یہ کہ عمران خان جو مرزا غلام قادیانی کی پیروی کر رہا ہے اس کو نبی مان رہا ہے، اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی، اور پیروی اصل دین اسلام کی جو آخری نبی الزماں اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے، اور اصل دین اسلام وہی ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ اور یہ کہ پیپسی کے فریج میں تبارک الذی 29واں پارہ سورہ ظہر کی آیت چھپی گئی ہے، یعنی زمہریرہ، مطلب مسلمانوں کو ٹھنڈک کا عذاب جہنم میں دیا جا رہا ہے پیپسی کے فریج میں۔ اب جس کو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پیپسی کوک نہ پیے، ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اور قرآن پاک میں بتوں کے نام موجود ہیں،
ود سوا یعوق یغوث لات منات عزا بال، ان میں سے یغوث بت کو پاکستان میں یغوث کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اور مساجدوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یغوث ہمیں ہر وقت دکھتا ہے۔ تو میں یہ کہہ دوں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہر طرف دیکھ سکے، اور قرآن پاک میں اس کا واضح آیا ترجمہ موجود ہے کہ تمہارا رب ہی تمہیں ہر وقت دیکھتا، سنتا، جانتا ہے، اور تمہارے دلوں کے بھید وہ خوب جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں آیا ترجمہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتا تو ہے، تو تم اسی کو اکیلا معبود سمجھ کر پکارو، اور اس کے ساتھ کسی بھی شخص کو، کسی بھی بت کو شریک نہ بنانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جس کو آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پر حشر کے میدان سے فارغ ہونے کے بعد پانی پینا ہو، تو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی پیروی کرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل دین اسلام کو اور سنت کو فالو کرے تو جنت ملے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اس حوالے سے آیا ترجمہ موجود ہے کہ تمہارے یہ کہہ دینے سے کہ تم مسلمان ہو تو جنت میں چلے جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پورے پاکستان میں آرٹیفیشل اسلام پھیلا ہوا ہے، کیونکہ مساجد میں اس وقت بتوں کی تصویریں بنا دی گئی ہیں، ماربل میں، ٹائل میں، جرماز میں، کارپٹ میں، منبر میں، اور خاص طور پر لال رنگ کے کارپٹ اور جرمازیں مسجدوں میں بچھائی گئی ہیں۔ میں یہ بتا دوں کہ لال رنگ شیطان کا رنگ ہے، شیطان غصے سے لال پیلا ہوتا ہے، لال رنگ خون کا رنگ ہے، اور لال رنگ قرآن پاک کی آیات بھی ہے، اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی بھی انسان کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور بلڈ یعنی خون میرا خیال ہے کہ ریڈ کلر کا ہی ہوتا ہے۔ انسان میں وائٹ بلڈ بھی موجود ہے، لیکن وائٹ سیل کی تعداد انسانی جسم میں کم ہے، جبکہ کاکروچ یعنی لال بیگ ایک ایسا کیڑا ہے کہ اگر پوری دنیا میں کیمیائی، ایٹمی، جراثیمی، ہائیڈروجنی جنگ چھڑ بھی جاتی ہے تو لال بیگ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اسی لیے ایلومیناٹی میں یعنی شیطان کے پجاریوں کی عالمی دہشت گرد تنظیم کی پوری دنیا میں موجود خفیہ لیبارٹریوں میں اس حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے انسان اپنی عمر 1000 سال کر لے، تو قرآن پاک میں اس حوالے سے بھی واضح آیا ترجمہ موجود ہے کہ اگر تم اپنی عمر 1000 برس کر بھی لیتے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم خود کو بچا نہیں سکو گے۔ تو انسان کو جتنی طبعی عمر ملی ہے اتنا ہی جینا چاہیے، ورنہ ہالی ووڈ کی فلم میں اس حوالے سے جواب موجود ہے، جس کا جواب میں نے اپنی یہودی کمیونٹی کے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کو دیا ہے، اور اسی لیے ملک ریاض میری وجہ سے پاکستان سے بھاگنے پر مجبور ہوا ہے۔ تو جس کو آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل دین اسلام پر چلنے کا شوق ہو تو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک خود ترجمے سے پڑھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی، خاتم النبیین مانے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، تب اس کو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذاہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی۔ آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ حافظ۔